و کرم اور احسان ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ابھی اس مہینے کے کچھ عرصہ بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان المبارک کا مہینہ دیکھیں گے، اور آنکھیں اور تصور بڑی شدت کے ساتھ ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے کہ جس وقت رمضان کے مہینے میں پانچوں نمازوں کے وقت مؤذن کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے جوق در جوق نمازی مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ہر نماز سے پہلے نماز کے بعد کوئی ذکر میں مصروف ہے، کوئی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی نوافل میں مصروف ہے، کوئی سجدے میں گر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کے یہ جو شعبان المعظم کا دن ہے، یہ 14 شعبان المعظم ہے، یعنی کہ آج کی رات مغرب کے نماز کے بعد کی رات وہ شب برات کی رات کہلاتی۔ 14 اور 15 کے درمیان کی رات کو شب برات یا لیلۃ البراءہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے حوالے سے لوگ مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں کہ بتائیے جی شب برات کب ہے، اور شب برات میں جاگنا چاہیے نہیں جاگنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج کی نشست میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ جو باتیں ہم سنیں یا میں بیان کروں، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، شب برات اس کے حوالے سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ شب برات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، یہ بے بنیاد ہے، بلکہ اس رات کو جاگنا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ شب برات تو شب قدر سے بھی زیادہ عبادت کی رات، شب برات میں جاگنا یہ شب قدر کے اندر عبادت کرنے سے کئی گنا بہتر۔ لیکن میرے دوستو، یہ دونوں طبقے غلطی پر۔ پہلا طبقہ جس نے یہ کہا کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، شب برات کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابہ کرام سے 10 روایات مروی ہیں کہ جس میں شب برات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اس میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور زمین کے اوپر تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ امام جو ہے بزار رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام طبرانی نے معجم اوسط اور معجم کبیر میں اس روایت کو نقل کیا، اور یہ بھی ساتھ بیان ہوا کہ اس روایت کے سارے راوی وہ ثقہ قسم کے راوی ہیں۔ میرے دوستو، آپ کہیں گے مولوی صاحب نے بڑی گاڑی باتیں شروع کر دی۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں سے ممبر سے بیان ہوتے تو بھائی اٹھ کے کہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کا اعتبار نہیں۔ حدیث ضعیف کہنا بہت آسان ہے، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام۔ یہ 10 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اور اس میں سے حضرت معاذ بن جبل کی جو روایت میں نے آپ کو سنائی بالکل سندن صحیح روایت ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو روایات ہیں اس میں سندن کچھ کمزوری ضرور پائی جاتی۔
اس میں سندن کمزوریاں ہیں، لیکن میرے دوستو 3 باتیں سمجھ لینا ضروری ہیں، یہ زندگی بھر کام آئیں۔ پہلی بات حدیث کے اعتبار سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ حدیث کے اندر امت کا تعامل قابل قبول کیا جاتا ہے۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، سمجھاتا ہوں کہ امت کا تعامل یعنی ہر دور میں، ہر وقت میں علماء امت جو وقت کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، اگر وہ کسی حدیث کی بات پر عمل کریں اور وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو تب بھی اس حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، اس حدیث میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المغیث میں لکھی ہے کہ جب کوئی روایت ضعیف ہو اور اس کو بیان کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے وقت کے بڑے بڑے علماء ہوں تو وہ روایت تواتر کے درجے پر چلی جاتی۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہو اور اس کے ساتھ اور بہت ساری ضعیف حدیثیں آ جائیں جو اس کی تائید کرتی ہوں تو میرے دوستو وہ حدیث کم از کم حسن درجے پر چلی جاتی۔ اور تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ضعیف احادیث فضائل کے اندر اس پر عمل کیا جاتا ہے، عقیدے کی بات اس سے ثابت نہیں کی جاتی۔ اب شب برات کی جو حدیث ہیں اس کے اندر زیادہ تر ایک روایت تو میں نے آپ کو وہ سنائی کہ جو بالکل صحیح ہے، اور باقی روایات وہ ہیں کہ جو ضعیف ہیں لیکن اپنی باقی احادیث کی وجہ سے ان کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فضیلت ہے شب برات کی، فضائل کے اندر ضعیف احادیث چلتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس شب برات کی فضیلت کو بڑے بڑے ائمہ اور علماء نے قبول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کتنے بڑے صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ 5 راتوں میں بندے کی دعا قبول ہوتی۔ پہلی رات شب جمعہ یعنی جمعے سے پہلے کی رات، یہ بڑی مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ دوسری رجب کی پہلی رات کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر 14 اور 15 شعبان کے درمیانی رات کہ جس کو شب برات کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر عید الفطر کی رات اور 5ویں نمبر پر عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ اثر مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی، مصنف عبد الرزاق میں ان کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ شب برات کے اندر بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ بہت سارے بھائی شادی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ شب برات کے حوالے سے حضرت عطا بن یسار کا قول ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو بڑی بڑی ہستیاں کہ جو علم کے اعتبار سے بڑی قد آور، جس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، یہ سب حضرات جو ہے اس حدیث کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت اور اس رات میں عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ شب برات کے اندر جب انسان رات کو اٹھ کر عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی عطا کروں۔ میرے دوستو آسمانوں سے صدا آ رہی ہو کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا اور امت سوئی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ پوچھے ہے کوئی رزق کو لینے والا اور امت سوئی ہوئی ہو، وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی میرے رزق میں برکت دے دے، مولوی صاحب دعا کر دو اللہ رزق میں برکت دے دے، دعائیں اٹھ کے خود راتوں کو مانگیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں، گناہ کرنے والوں کو گناہوں سے معاف کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتے بنو کلب عربوں کے اندر ایک قبیلہ
جو بکریوں کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور تھا اور ان کے پاس انگنت بکریاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جتنے بنو کلب کی بکریاں ہیں ان کے بالوں کی تعداد سے زیادہ بخشش فرماتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کتنی بڑی بخشش کا اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی لیے شاید اس رات کو شب براءت کہتے ہیں۔ بہت سارے بھائی لا علمی میں یہ بات کرتے ہیں، کہتے جی شب براءت کا لفظ حدیثوں سے دکھاؤ، شب براءت کا لفظ قرآن سے دکھاؤ۔ بھائی شب براءت فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ عربی لینگویج میں کہاں سے آئے؟ فارسی کا لفظ حدیث میں کہاں سے آئے؟ حدیثوں کے اندر اس کا کوئی لفظ نہیں۔ باقی یہ بات بھی ہے کہ بہت سارے علماء نے اس رات کو لیلۃ البراءت لکھا ہے۔ لیلۃ البراء یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے اس کو براءت کی رات کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ 10 صحابہ کرام سے اور 2 بڑے بڑے 10 بڑے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے، اور ایک صحابی کا قول میں نے آپ کو سنایا اور ایک تابعی کا قول سنایا، اور اس کے علاوہ امت نے اس حدیث کو قبول کیا۔ اس لیے شب برات کی فضیلت ثابت ہے اور شب برات میں عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شب براءت میں کوئی خاص قسم کی عبادت حدیث سے ثابت نہیں کہ اس قسم کی عبادت کرو تو زیادہ اجر و ثواب ملے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ جو آدمی شب برات کو پہلی رکعت میں یہ پڑھے، دوسری رکعت میں یہ پڑھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی نمازیں بھی معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، حدیث کے اعتبار سے نماز کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک نماز کی قضا نہ کی جائے نماز معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے اگر کوئی بھی کسی جگہ پر ہمیں ایسی حدیث نظر آئے کہ جس میں یہ بات لکھی ہو کہ جو بندہ 2 رکعت نفل پڑھ لے اس کی 70 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تو آپ سمجھ لینا کہ وہ حوالہ غلط ہوگا یا وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، ورنہ یہ پکا ضابطہ ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوں اس کو نمازیں دہرانی پڑیں گی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر جب نماز قضا ہوئی تو حضور نے نمازوں کو دہرایا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، شب برات کے اندر کوئی خاص قسم کی عبادت نہیں۔ اپنے طور پر کوئی نوافل پڑھنا چاہے نوافل پڑھے، کوئی ذکر میں مشغول ہونا چاہتا ہے ذکر میں مشغول ہو، کوئی تلاوت میں لگنا چاہتا ہے تو وہ تلاوت میں لگے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ شب برات کی رات میں بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ شب برات میں قبرستان جانا کیسے؟ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے گھر پہ تھے اور آپ رات کو اٹھے، اماں عائشہ نے دیکھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے۔ اماں عائشہ اٹھ کر حضور کے پیچھے پیچھے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں پہنچے اور جنت البقیع میں کھڑے ہو کر حضور امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اماں عائشہ نے دیکھا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، اور اللہ کے نبی رات کو اٹھ کر اس قبرستان میں کھڑے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اماں عائشہ دوڑتی ہوئی واپس آئیں اور اپنے بستر پر بیٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہو کر جب تشریف لائے، آپ نے پوچھا عائشہ بڑا سانس چڑھا ہوا ہے تجھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی حضور میں آپ کے پیچھے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے اپنی امت کے لیے اس رات کو جنت البقیع میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں دعا کی وجہ سے میری امت کے اتنے گناہ گاروں کی بخشش کر دی ہے جتنی بنو کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اس قبیلے کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بخشش فرما دی ہے۔ تو میرے دوستو،
किस कदर रहीम व करीम वो पैगंबर है जो रातों को उठ उठ के उम्मत के लिए मांगते हो, जो हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए अपनी रातों की नींद छोड़ बैठते हो। उस नबी से बेवफाई करना, उस नबी की सुन्नत ज़िंदगी को छोड़ देना और गैरों के तरीक़ों पे चलना किस कदर दुख और अफसोस की बात। एक मुसलमान को सर से लेकर पाँव तक सारे के जिस्म के ऊपर 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर हुजूर की ज़िंदगी में रंगा हुआ नज़र आना चाहिए, पता चले कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस रात में शब बारात के अंदर कब्रिस्तान जाना हुजूर से साबित, लेकिन ये बात समझने की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा कब्रिस्तान गए हैं शब बारात में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा गए, तो मेरे दोस्तों हमें भी हुजूर की इत्तिबा में ज़िंदगी में एक दफ़ा कब्रिस्तान चले जाना चाहिए शब बारात में। और अगर कोई भाई शब बारात में कब्रिस्तान जाते हुए ये समझ के जाते हैं कि अल्लाह के नबी कब्रिस्तान गए थे तो मैं भी कब्रिस्तान में चला जाता हूँ, इसको इंशाअल्लाह सुन्नत का अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन इस नीयत से कभी कभी कब्रिस्तान जाना छोड़ भी दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान नहीं गए थे इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा, तो इस ना जाने पर भी इंशाअल्लाह अजर व सवाब मिले। क्यों? जो भी इंसान अमल करे सुन्नत की इत्तिबा की नीयत से करेगा तो इंशाअल्लाह उसको अजर व सवाब मिले। इसलिए मेरे दोस्तों, ये कब्रिस्तान के अंदर जाने के हवाले से हमें ये बात लाजमी समझ लेनी चाहिए। तीसरी बात समझने की ये है कि शब बारात की रात हम कैसे गुजारें। आपने बता दिया कि इबादत की रात है, ठीक है, इबादत की रात कैसे गुजारें। तो पहली बात यह है कि शब बरात की इबादत का वक़्त इशा की नमाज के बाद नहीं शुरू होता, बल्कि मगरिब की नमाज के बाद से ही इस्लामी तारीख के एतबार से रात शुरू हो जाती। तो अगर कोई भाई मगरिब के बाद भी इबादत करेगा तो वो भी शब बरात में ही शामिल की जाए। और इसी तरह मेरे दोस्तों देखें, ये जो बड़ी गहरी बात समझ लें, अगर अल्लाह हमें समझा दे कि फ़राइज़ जो हैं, फ़र्ज़ नमाजें, ये तो दीन इस्लाम का शिआर हैं, इसलिए कि ये ज़रूरी है कि मस्जिद में आकर फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ अदा किया जाए ताकि इस्लाम की शान व शौकत में इजाफ़ा हो। सुन्नतों के बारे में अफजल ये है कि इंसान सुन्नतें घर में जाके पढ़े, लेकिन फ़ुक़हा ने देखा कि उम्मत में सुस्ती गफलत बड़ी है, घर में जाके सुन्नतें पढ़ने के लिए तो घर में जाके सुन्नतें ही छोड़ देंगे। इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा कि अगर किसी बंदे को डर हो कि वो घर जाके सुन्नतें नहीं पढ़ सकेगा तो वो मस्जिद में ही सुन्नतें अदा कर लें। और ख़ास तौर पे जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, एक दूसरे पर गलत फहमियों का शिकार होना, अगर कोई भाई फ़र्ज़ पढ़कर सुन्नतें घर में पढ़ेगा, लोग कहेंगे ये तो सुन्नतें पढ़ते ही नहीं, एक दूसरे पर एतराज़ात का मौका मिले इसलिए कह दिया जाता है कि सुन्नतें मस्जिद में पढ़ लो। लेकिन मेरे दोस्तों, तमाम फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि नवाफिल सबसे ज़्यादा अफजल घर में पढ़ने हैं, कि नवाफिल में सबसे अफजल चीज़ क्या है कि इंसान घर में पढ़े, इसलिए कि नफल तो बंदे और अल्लाह के दरमियान एक राज होता है, तीसरे बंदे को पता ही नहीं चलना चाहिए कि इस भाई ने कितने नवाफिल पढ़े, कितनी तस्बीहात की, कितनी तिलावत की। एक दफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बड़ी हल्की आवाज़ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया अबू बकर तू आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करता, बुलंद आवाज़ से क्यों नहीं पढ़ता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अस्मातु मन नाजैतु, मैं जिस ज़ात को सुनाना चाहता हूँ वो मेरा कुरान सुन रहा है, मैं जिसको सुनाना चाहता हूँ वो मेरा कुरान सुन रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम नवाफिल कोशिश करें कि हम नवाफिल घरों में पढ़ने का एहतिमाम करें। बहुत सारे भाई कहते हैं कि जी अगर घर में नवाफिल पढ़ें तो नींद आ जाती,
نیند آ جاتی ہے، بچے شور و شغب کرتے ہیں، عبادت میں لذت نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیند آ جانا، دیکھیں عبادت اتنی کرنی چاہیے، دین اسلام میں کوئی سختی نہیں، کوئی شدت نہیں، عبادت اتنی کرنی چاہیے جب تک طبیعت صحیح برقرار ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو تلاوت کر رہے ہو اور تمہیں نیند آنی شروع ہو جائے تو قرآن کی تلاوت بند کر دیا کرو اور سو جایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی وجہ سے قرآن غلط پڑھتے رہو، تو ایسا نہ ہو کہ اونگ رہے، کبھی سو کے اٹھ رہے، کبھی جاگ رہے اور بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے عبادت ہی کرنی ہے۔ میرے دوستو جتنے نوافل پڑھ سکے پڑھے، اس کے بعد سنت کی اتباع کی نیت سے سو جائے اور پھر صبح کو اٹھ کے آئے، فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور یہ بڑی غفلت اور سستی کی بات ہے کہ لوگ شب برات میں ہو یا شب قدر میں ہو ساری رات تو جاگتے رہتے ہیں، صبح فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اس پہ ہمیں اتنی فضیلت مل رہی ہے، ہم انہی فضیلت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے رات کی نماز جماعت کے ساتھ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک بعفوک من عذابک۔ اے اللہ میں تیری رضا کی وجہ سے تیری نافرمانی سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے معاف کرنے کی وجہ سے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو انسان اس رات میں خوب اللہ سے دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ یا اللہ پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے سو ہوئے، آئندہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ شب برات میں عبادت کا طریقہ۔ اور اسی طرح میرے دوستو شب برات کے اعتبار سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بہت سارے حضرات نوافل کی جماعت کرواتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ نوافل اصل میں کیا ہیں کہ نوافل تو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ ہم گھروں میں نوافل ادا کریں، مسجدوں میں آ کر شور و شغب کرنا اور اجتماعی جتھوں کی شکل میں بیٹھنا اور یہ لوگوں کو دکھانا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، ایسی ریاکاری اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ذات ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے ریاکار ہوتے ہیں، سارے ہی مخلص ہوتے ہیں، میں کسی کی ریاکاری پہ کون ہوتا ہوں فتویٰ لگانے والا، لیکن میرے دوستو نفلوں کی فضیلت گھر میں زیادہ ہے۔ اس لیے ہم وہ کام کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرا دل یوں چاہتا ہے، میرا جی ایسے لگتا ہے، مجھے مزہ ایسے آتا ہے، مجھے لذت یوں آتی ہے، تو عبادت مزے کا نام نہیں ہے، عبادت تو اللہ کے نبی کی اتباع کا نام ہے۔ حضور ایک بدو جو ہے نا، ایک دیہاتی اسلام لے کر آیا، کسی نے اس سے پوچھا کہ اے بدو تو اسلام کیسے لے آیا؟ اس نے کہا میں نے غور و فکر کیا تو اسلام کے سارے احکامات مجھے ایسے لگے جو میری عقل سے اوپر تھے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ مذہب زمینی نہیں آسمانی ہے جو انسانوں کی عقلوں کے خلاف ہے۔ تو اس لیے کوئی بات میری عقل میں آئے نہ آئے، میرے جی میں آئے نہ آئے، میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی اتباع کروں، بس یہ جذبہ ہمارے اندر ہو جائے۔ اور اسی طرح میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کی گنتی نہیں کی جاتی، عبادت کو وزن کیا جاتا ہے۔ جس عبادت میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ ہماری عبادت کے اندر اگر ایک سجدہ بھی اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے، اور اگر ساری رات اخلاص کے ساتھ نہیں گزارا تو میرے دوستو وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور آخری بات، ٹائم کافی ہو چکا، اور آخری گزارش یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے
اور ایک اور مسنون عمل بتا دوں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ شب برات کے حوالے سے میں نے کافی ڈیٹیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اگلے دن 15 شعبان کے روزے کے بارے میں بھی بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسے؟ دیکھو یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پورا شعبان روزہ رکھتے سوائے شعبان کے آخری 2 دنوں کے۔ تو یہ حدیثوں میں عمومی فضیلت تو روزہ رکھنے کی آتی، لیکن خاص طور پر 15 شعبان کے روزے کی فضیلت اس کے حوالے سے صرف ذخیرہ حدیث میں ایک ہی حدیث آتی ہے جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو تمام محدثین نے شدید ضعیف لکھا ہے۔ اس لیے 15 شعبان کو روزہ رکھنا خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو سنت سمجھ کے رکھے تو وہ غلطی پر ہے۔ ہاں شعبان کا مہینہ سمجھ کر روزہ رکھے تو رکھ سکتے ہیں، یا جس طرح اللہ کے نبی 13، 14، 15 کا ہر مہینے کا روزہ رکھتے تھے، تو اگر کوئی بھائی 13، 14، 15 سمجھ کر روزہ رکھے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی روزہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ 13، 14، 15 کو حضور روزہ رکھتے تھے اس لیے میں بھی 15 کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا اس نیت سے روزہ رکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، یہ بھی شعبان کے ایک دن ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے دوستو شعبان کے حوالے سے جتنی باتیں ہم نے سن رکھی ہیں یا بنا رکھی ہیں ان کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھائی کہتے ہیں شب برات سے پہلے عرفہ ہوتا ہے، یہ عرفے کا لفظ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا اور نہ آج تک ہمیں حدیثوں میں نظر آیا۔ یہ عرفہ نہیں صرفہ ہے، پیسے خرچ کرنے کا ایک رنگ بنا رکھا ہے، اس کا احادیث مبارکہ میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں اس رات میں بیری کے پتوں سے غسل کیا جائے تو یہ فضیلت ملے گی، ایسی کوئی بات کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح حلوہ پکایا جائے، حلوے کا میں نے نام لے دیا، جمعے کے بعد بہت سارے بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں، تو بھئی بدنام حلوے کے اندر مولوی کہ مولوی حلوہ کھا جاتے ہیں، اور جب مولوی ممبر پہ بیٹھ کے حلوے کے خلاف تقریر کرتا ہے تو سب سے پہلے لوگ ناراض بھی مولوی سے ہی ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب، ایک صاحب مجھے پچھلے سال ملے، کہنے لگے آپ جمعہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں لیکن جب آپ حلوے کے خلاف بات کرتے ہیں تو بڑا دل کو درد لگتا ہے۔ تو میرے دوستو درد تو مولویوں کو لگنا چاہیے کہ مولویوں کی روزی جڑی ہوئی، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی جواب دینے، اور سب سے زیادہ جواب اس ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی نے دینے کہ جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے رسول کا دین صحیح طرح آپ تک پہنچاتا۔ تو میرے دوستو ان کھانے پینے کی رسموں کا اس برات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھائی اصالِ ثواب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے پاس دلائل ہیں، میں دلائل سنتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میں اصالِ ثواب کر رہا ہوں، تو بھئی اصالِ ثواب کے لیے پورا سال موجود ہے، اور اصالِ ثواب خاص حلوے کے ساتھ نہیں ہے، اصالِ ثواب کے بڑے طریقہ کار ہیں۔ اصالِ ثواب تو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں والے کو پتہ نہ چلے، اور جناب غلے میں ڈال دیا، کسی غریب کو دے دیا، کسی بیوہ کے گھر پہنچا دیا، کسی کو پتہ تک نہ چلے۔ اور یہ کیسا اصالِ ثواب ہے، خود ہی پکایا، خود بھی کھایا، اپنے رشتہ داروں کو کھلایا، غریبوں کا پتہ تک کی نہیں ہوتا کہ غربا کہاں چلے گئے۔ اس لیے میرے دوستو جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، ہم وہ کام نہ کریں، اور یہ خاص طور پر عبادت کا حصہ نہ بنائیں اس کو۔ دیکھیں پکانے میں مجھے کسی پر کوئی حرج، کوئی
اعتراض نہیں، پکائے جو پکانا چاہتے ہیں، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا دین ہے، اس میں نہ اضافہ کرنا نہ اس میں کمی کرنا، جو شخص میرے دین میں اضافہ کرے گا وہ بدعت کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح میرے دوستو، اس رات کے اندر یا اس مہینے کے اندر پٹاخے بجانا جو ہے، آتش بازی کرنا، یہ تو ہر صاحب عقل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا کام ہے۔ یہ آتش پرستوں کا کام، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے وہ اس طرح آگ سے کھیلا کرتے تھے۔ اب آپ لوگ تو سارے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ تو کہیں گے بھئی ہم آتش پرستی نہیں کرتے، لیکن آپ ہی میں سے اور میرے میں سے ہی ہمارے محلے کے بچے ہی ہوتے ہیں جو آتش پرستی کر رہے ہوتے ہیں، جو آگ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پیسے دینے والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں جی کیا کریں، بچے مانتے نہیں، ضدی ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں میرے دوستو، اگر آپ کے بچے آپ سے زہر مانگیں، آپ کے بچے آپ سے مضر اثرات چیزیں مانگیں، تو کیا آپ اپنے بچوں کو پیسوں کی خرید کر وہ چیزیں مہیا کریں کہ نہیں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول منع کر دیں وہ زندگی کے لیے مضر ہے۔ زہر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا وہ کام خطرناک ہے جو اللہ کے رسول کے خلاف ہو۔ میرے دوستو، ہم سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی سے عشق رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس سے زیادہ عشق رسالت کیا ہو سکتا ہے کہ حضور کی ایک ایک سنت کی پیروی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، میں اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور کی رفاقت جنت میں اگر چاہتے ہو میرے بھائیوں، چھوڑ دو یہ رسم و رواج، چھوڑ دو غیروں کے طریقے، لے آئیں اپنی زندگی میں رسول اللہ کی زندگی۔ شادیوں میں اللہ کے نبی کی سنت لائیں، عبادت میں اللہ کے نبی کی سنت لائیں، ہر چیز پر۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں آج سنت بیان کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان سے یاد آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب میری حدیث کو بیان کرنا، میری سنت کو بیان کرنا، اس وقت ایسا ہوگا جیسے انگارے کو اٹھا کر ہاتھ پہ رکھ لینا۔ جس طرح انگارے کی تکلیف ہوتی ہے، اس طرح سنت بیان کرنے والوں کو، سنت پہ چلنے والوں کو لوگ تانے مار مار تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستو، لاکھ لوگ تانے ماریں، لاکھوں باتیں سنیں، لیکن نیت کر کے اٹھو، ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جس کام سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہم اس کام سے رک جائیں گے۔ بس یہ آخری بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔